میرا نام فضیلت ہے اور یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 30 سال پرانا واقعہ ہے۔ میرا تعلق ایک شہر سے تھا، گاؤں کا بھی میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو کہ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ان رشتہ داروں کا تعلق میری امی کے خاندان سے تھا، کیونکہ میری امی گاؤں سے تھیں اور میرے ابو یہیں شہر کے رہنے والے تھے۔ میری امی اکثر اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گاؤں جاتی رہتی تھیں۔ مجھے وہاں جانے کا کبھی زیادہ شوق نہیں رہا تھا، اسی لیے میری چھوٹی بہن امی کے ساتھ چلی جاتی۔ میں ہمیشہ سے اپنے کام سے کام رکھنے والی رہتی تھی۔ مجھے نئی نئی چیزوں کے شوق ہوتے، جیسے کہ پڑھائی کے علاوہ میری دلچسپی اور باقی چیزوں میں بھی ہوتی، جیسے کہ میں نے اپنی ہم عمر لڑکیوں سے زیادہ چیزیں سیکھ رکھی تھیں۔ ہمارے دور میں زیادہ تو یہی دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی میں کون کون سا ہنر ہے، جبکہ میں نے اپنے شوق کی وجہ سے تقریباً سارے ہنر ہی سیکھ لیے تھے۔ سلائی کڑھائی سے لے کر کھانے بنانے تک ہر چیز مجھے اچھی طرح سے آ گئی تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی۔ وہ شادی میری امی کی کزن کی بیٹی کی اور ان کے بیٹے کی تھی۔ ان لوگوں نے بہت محبت اور پیار سے ہم لوگوں کو شادی پہ بلایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم سب گھر والے شادی میں شرکت کریں گے تو انہیں زیادہ اچھا لگے گا۔ میرے ابا شہر میں ٹیکسی ڈرائیور تھے اور ان کا اپنا کام تھا، اسی لیے چھٹی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں ہمارا جانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میری امی نے جب میرے ابا کی بات کی تو ابا جانے کے لیے مان گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 2-3 دن کے لیے ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ گاؤں کا چکر بھی لگ جائے گا۔ میرے بابا کے بھی کچھ رشتہ دار وہیں رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی جاننے والوں سے ملاقات کر لیں گے، کیونکہ کافی عرصے سے میرے ابا نے گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا، جبکہ ان کے سارے جاننے والے اور دوست احباب انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ گھر والے جانے کے لیے تیار ہو گئے تو مجبوراً مجھے بھی جانا ہی تھا۔ ہم سب لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ مجھے گاؤں کا ماحول اچھا تو لگتا تھا، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ وہاں پر زیادہ دن رہنا مجھے مشکل لگتا تھا، اسی لیے میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں وہاں پر کم سے کم جایا کروں۔ ہم لوگ کیونکہ شادی سے ایک دن پہلے ہی چلے گئے تھے، اسی لیے دلہن کے کچھ جوڑے سلائی والے کپڑے ہوئے رہتے تھے۔ میری امی نے انہیں بتایا کہ بہت اچھی سلائی کرنی آتی ہے، جو میں نے شہر میں بڑے سینٹر سے سیکھی ہے۔ یہ بات سنی تھی کہ میری امی کی کزن انہوں نے دلہن والا جوڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پر کسی لڑکی سے سلوانا نہیں چاہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑا مہنگا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی نے اپنی مرضی سے لیا ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ اسے بہت اچھے طریقے سے سلائی کیا جائے۔ انہوں نے اس جوڑے کو سلوانے کے لیے شہر بھیجنا تھا، لیکن اب جبکہ وقت بھی کم ہے اور اماں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے شہر کے بڑے سینٹر سے سلائی سیکھی ہے، تو انہوں نے وہ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا بھی یہاں پر سارا وقت تھوڑا مشکل سے گزر رہا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے وہ جوڑا اٹھایا اور اسے سینا شروع کر دیا۔ ایک ہی دن میں نے جوڑا مکمل طور پر سلائی کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا، جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی اور میرے وارے نیارے چلی گئیں، کیونکہ جوڑا بالکل ان کی مرضی کے اور پسند کے مطابق سلائی کیا گیا تھا۔ وہ وقت تھا کہ انہوں نے اماں سے میرے بارے میں اور بھی باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ شاید وہ دل میں کہیں کوئی اور ارادہ کر بیٹھی تھی کہ وہ میرا رشتہ مانگیں گی اور میں اس سے بے خبر تھی۔ اس کے بعد مہندی لگانے کی باری آئی۔ اس معاملے میں بھی گاؤں میں انہیں کوئی لڑکی نہیں ملی۔ ان کی بیٹی کا کہنا تھا کہ وہ اچھی جگہ سے مہندی لگوائے گی، جبکہ گاؤں میں کوئی پارلر بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں سے بہت اچھی مہندی لگائی جا سکتی ہو۔ اس معاملے میں بھی اماں نے مجھے آگے کر دیا۔ ابھی حال ہی میں نے اپنے شوق سے شہر میں پارلر کا کورس کر رکھا تھا، اور اس طرح سے اس لڑکی کو دلہن کے لباس سے لے کر مہندی لگانے اور اسے تیار کرنے کے سارے معاملات میں نے ہی دیکھے تھے۔ میں نے اسے دلہن بنایا تھا، جبکہ سارے گاؤں کی لڑکیاں دیکھ کر حیران رہ گئی تھیں۔ سب کا یہی پوچھنا تھا کہ اسے تیار کس نے کیا ہے، اور میری امی کی وہی کزن جن کی بیٹی کی شادی تھی، وہ بڑی خوشی سے سب کو یہ بتاتی پھر رہی تھی کہ میں نے ہی اسے تیار کیا ہے۔ وہ خاص طور پر مجھے گاؤں سے آنے والی ہر عورت کے پاس لے جاتی اور مجھے ان سے ملواتی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ میں شہر سے آئی ہوں اور میں نے سب ہنر سکھائے ہیں۔ ساری عورتیں میری طرف دیکھتی، کچھ لڑکیاں تو بہت ہی دلچسپی سے میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ایک تو میں خوبصورت ہوں اور اوپر سے میں نے ہر چیز سیکھ رکھی ہے۔ شادی ہو گئی اور ولیمے میں ایک دن باقی تھا، اسی لیے ساری لڑکیاں اکٹھی ہو کر گاؤں کا چکر لگانے نکل پڑی۔ اماں جانتی تھی کہ مجھے کہیں آنے جانے کا شوق نہیں ہے، اسی لیے میں اپنا وقت گزارتی تھی یا پھر میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ شہر میں تو میری ایک روٹین سیٹ تھی کہ کس وقت مجھے کہاں جانا ہے اور کس وقت مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ گھر میں محلے میں سے بچے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے
جن کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرتا اور اس طرح میرا پورا دن میرے اپنے ہی کام کرنے میں نکل جاتا۔ یہ بات اماں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہاں میرا وقت نہیں گزر رہا، اسی لیے انہوں نے مجھے بھی انہی لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کا چکر لگانے کے لیے کہا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ماں کے کہنے پر ہم جن کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے اس عورت نے بھی مجھے بہت محبت سے کہا، جسے میں انکار نہیں کر پائی، اور میں بھی ان لڑکیوں کے ساتھ گاؤں کی سیر کرنے نکل پڑی۔ وہاں سب کچھ چیزیں بہت خوبصورت تھیں جنہیں دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی جا رہی تھیں جب میری نظر ایک کونے میں بنی ایک جھونپڑی پر گئی۔ مجھے تو وہ دیکھنے میں ہی کافی عجیب اور خوفناک سی معلوم ہو رہی تھی۔ میری نظر مسلسل اسی جھونپڑی پر تھی۔ جب میرے ساتھ چلتی لڑکی نے مجھے دیکھا، جب اس نے یہ دیکھنا تھا کہ مجھے اس جھونپڑے کی طرف دیکھ رہی ہوں، تو مجھے اس نے پوری بات بتانی شروع کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، اس کے پاس ایک خوبصورت کنگن ہے جو کہ وہ صرف قوانی لڑکیوں کو دیتی ہے، اور جو بھی لڑکیاں اس کے پاس سے وہ کنگن لے کر آتی ہیں اسے پہنتی ہیں تو بہت جلد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہو کر مجھے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بڑی بہن نے بھی وہ کنگن لیا تھا جس سے ابھی پچھلے مہینے ہی اس کی شادی ہو گئی۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بھی کچھ دنوں میں اپنی ماں کے ساتھ جا کر ان سے وہی کنگن لے کر آئیں گی۔ اس طرح لڑکی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ عورت ہر کسی کو کنگن نہیں دیتی، اس کنگن کو حاصل کرنے کے لیے خاص وظیفہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ کنگن ملتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں کیونکہ پڑھی لکھی تھی اسی لیے میں ان ساری چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ میرے خیال میں یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں چاہ رہی تھی کہ میں جاؤں اور جا کر اس عورت کو دیکھوں۔ آخر ایسا کون سا کنگن تھا جو وہ ہر کنواری لڑکی کو دیا کرتی تھی؟ وہ لڑکی بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا اگر مجھے بھی وہ کنگن چاہیے تو اپنی اماں سے بات کریں گی، وہ جب جائیں گی تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ کیا ہم ابھی وہاں اس جھونپڑی میں جا کر دیکھ سکتے ہیں؟ جبکہ اس لڑکی نے مجھے فوراً منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آج تک کوئی بھی بنا اجازت کے بغیر اس عمل کو کیے وہاں پر نہیں گیا۔ جو عورت کرنے کے لیے کہتی ہے اس لڑکی کی باتوں نے مجھے تو الجھا دیا۔ وہ کون سے عمل کی بات کر رہی تھی؟ جب میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ اس بوڑھی عورت سے کنگن لینے جانا ہے۔ میں نے تو ایسی چیزوں کو مانتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر ایک تجسس تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اسی لیے میں نے اسے یہی کہا کہ وہ جب بھی جائے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ تھوڑا بہت اور گھوم پھر کر ہم گھر واپس آ گئے، کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ کل کا دن ولیمے کا تھا اور شام کو ہی ہم نے اپنے گھر کے لیے واپس نکلنا تھا۔ وہ لڑکی اگلے دن صبح ولیمے پر مجھ سے ملی، ساتھ ساتھ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی امی سے بات کر لی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کا مطلب مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی زبان تھی جو میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ اس لڑکی نے ایک دھاگا بھی مجھے دیا اور کہا کہ یہ میں اپنے ہاتھ پر باندھ لوں، اور پوری رات مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکنا۔ پھر جب پڑھ لوں تو خاموشی سے سو جاؤں۔ صبح اٹھ کر جو دھاگا اس نے مجھے دیا وہ مجھے اپنے ہاتھ پر باندھ لینا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ عمل کرنے کے بعد میں وہاں جانے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤں گی، اور پھر وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت رات کے وقت ہی وہاں بلا کر کنگن دیتی ہے، اسی لیے ہمیں دن کے وقت نہیں بلکہ رات کے وقت جانا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن لی تھی اور سمجھ بھی لی تھی۔ ساتھ ساتھ اس لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ لڑکیاں اس عورت کے پاس جاتی ہیں، جب وہ کنگن دیتی ہے تو اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ اپنے خاندانوں میں رشتے کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکی رہ جاتی جس کی شادی نہ ہوتی تو وہ عورت کے پاس کنگن لینے کے لیے پہنچ جاتی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کنگن کو پہننے کے لیے 20 دن کے اندر اندر اس لڑکی کا رشتہ ہو جاتا تھا اور شادی بھی ہو جاتی تھی۔ مجھے شادی میں دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں تو بس یہ راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس لڑکی سے وہ دھاگا لے لیا، اور وہ پرچہ بھی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دیا، وہ بھی میں نے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ رات کے وقت کرتی، ہم لوگوں نے جیسے ہی ولیمہ ختم ہوا تو واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے اماں سے یہی کہا تھا کہ ہمیں 2 دن اور رکنا چاہیے، جبکہ میری یہ بات سن کر اماں کافی حیران ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تو یہاں 3 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں، تو اب میں خود ہی ان سے 2 دن مزید رکنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اماں کو خوشی ہوئی تھی کہ مجھے ان کا یہ گاؤں اچھا لگا،
اور میں نے یہاں رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے وہ وجہ چھپا کر رکھی تھی اور میں انہیں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں مسکرائی تھی، ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے کہنے پر رک جاتی ہیں، لیکن میرے ابا ہمیں صرف 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب 3 دن پورے ہو گئے ہیں، ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شادی ختم ہو گئی ہے، ایسے میں ہمیں واپس جانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ کبھی ان کا چکر لگا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئیں گی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ مجھے 2 دن کے لیے یہاں چھوڑ جائیں، اس کے بعد میں خود ہی واپس آ جاؤں گی۔ جبکہ میرے ابا کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں تھے، وہ کبھی بھی ہم دونوں بہنوں کو اکیلا کہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ یا تو ہم اماں کے ساتھ جایا کرتی تھی یا پھر ابا کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی واپس آ جاتی۔ میرے ابا نے کبھی بھی ہم دونوں بہنوں میں سے کسی کو بھی اکیلے کہیں بھی رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنی اماں سے یہ کہا تھا کہ جبکہ وہ کافی حیران ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ابا کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی مجھے یہاں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے میرے رہنے کی، تو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ یہاں آئیں گی تو مجھے اپنے ساتھ لے آئیں گی۔ جبکہ اماں کو اس بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ ان کا کہنا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو میں 2 دن مزید یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ جب اماں نے جانچی نظروں سے میری طرف دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں گھبرا گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ بات معلوم ہو جائے، کیونکہ میری ماں کبھی مجھے ایسے کام کرنے میں دلچسپی لینے نہ دیتی، اور نہ ہی انہوں نے مجھے ایسا کرنے دینا تھا۔ جہاں پر میں ایسی چیزوں کو نہیں مانتی تھی، وہاں پر میری اماں بھی کچھ اسی مزاج کی تھی۔ وہ بھی اسی قسم کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی ہم لوگوں کو ایسے معاملات میں پڑھنے کی اجازت دیتی تھی۔ اسی لیے بات میں ان کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اب میرے پاس خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ساری چیزیں اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گی، اور پھر جیسے ہی دوبارہ ماں کا گاؤں چکر لگے گا تو میں ان کے ساتھ یہاں آ جاؤں گی اور اپنا کام مکمل کر لوں گی۔ مجھے ابھی تک اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی کیفیت تھی، میں نے تو کبھی بھی ایسی چیزوں میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی، تو اب میں آخر اس بات پر اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی؟ مجھے کسی بھی حال میں اس بوڑھی عورت کو دیکھنا تھا، مجھے اس جھونپڑی تک جانا تھا۔ اس تک جانے کے لیے راستہ صرف یہی تھا کہ میں وہاں پر وہ کنگن لینے کے لیے جاؤں جو کہ باقی لڑکیاں لینے کے لیے جاتی ہیں۔ اس لڑکی کے کہنے کے مطابق ہر چیز کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف وہی لڑکیاں جاتی تھیں جو یہ وظیفہ کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ میں ان کی ماں بڑی بہن چلی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ کنگن بھی صرف انہی لڑکیوں کو ملتا تھا جو ایک رات پہلے یہ عمل کر کے جاتی تھی۔ جو عمل اس نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا، ہم لوگوں نے واپس آنے کی تیاری کی، اور رات کو ہی ہم لوگ اپنے گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاڑی ہماری اپنی تھی، اسی لیے ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ہمیں جانے میں دیر ہو رہی ہے، ورنہ تو لوگ یہاں پر شام کو ہی نکل جایا کرتے تھے کہ شام کے بعد یہاں سے کوئی بھی سواری نہیں ملتی شہر جانے کے لیے۔ شادی پر آئے ہوئے لوگ زیادہ تر شام کو ہی نکل گئے تھے، اور جو باقی بچے ان کا ارادہ کل صبح سویرے نکلنے کا تھا۔ ہمارے پاس چونکہ اپنی گاڑی تھی، اسی لیے بنا وقت کی پرواہ کیے ہم لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں بھی میرے دماغ میں وہی چیز چلتی آ رہی تھی جنہیں میں پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بظاہر تو میں بھی اپنے کاموں میں لگ گئی، لیکن میرا دماغ اسی چیز میں اٹکا ہوا تھا کہ میں اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی رہتی تھی کہ اب اماں کب جائیں گی، جبکہ میری ماں کا دور دور تک وہاں جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں تو کسی کی شادی پر جائیں گی یا پھر کسی خاص موقع پر ہی گاؤں کا چکر لگائیں گی۔ میرے پاس نہ تو اس لڑکی کا کوئی اتا پتا تھا، ورنہ میں اس سے پوچھ لیتی اس بارے میں کہ اس وقت فون بہت کم استعمال کیا جاتا تھا، وہ بھی بہت خاص موقعوں پر، اور گاؤں میں فون کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں۔ وہ تو شاید کسی کے گھر میں فون ہوتا تھا۔ یہاں شہر میں بھی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں فون پایا جاتا تھا جو کہ کافی امیر ہوتے تھے، ورنہ تو ایک دوسرے کی خیریت جاننے کے لیے اس وقت خط لکھے جاتے تھے۔ ہمیں گاؤں سے واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور میں اپنی روٹین کے مطابق کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس چیز کو میں نے ایک طرف رکھ دیا، یہ سوچ کر کہ مجھے اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، اور 1 ہفتے بعد ایک ایسی خبر سننے کو ملی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ بات مجھے میری بہن سے معلوم ہوئی تھی، اس نے اماں ابا کی باتیں سن لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ماں کی جس کزن کی بیٹی کی شادی پر ہم لوگ گئے تھے، اس عورت نے اپنی چھوٹے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ اس بات پر مجھے پہلے سے ہی شک تھا کہ جتنی اماں نے میری ان کے سامنے تعریفیں کر چھوڑی ہیں نا، جس طرح سے میں نے ان کے سارے کام کیے تھے، وہ تو ساری چیزیں دیکھ کر حیران تھی۔ ان کی محبت جتانے کا انداز دیکھ کر مجھے کچھ شک ہوا تھا کہ یہ عورت ضرور اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرے گی،
کیونکہ میری اماں جانتی تھی کہ میں گاؤں میں نہیں رہ سکتی، لیکن جب سے ہم واپس آئے تھے میری دلچسپی دیکھ کر اماں ابا سے اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایک طرح سے یہ رشتہ اچھا بھی تھا کیونکہ وہ لوگ حیثیت میں کافی اچھے تھے، گاؤں میں ان کی اپنی زمینیں تھیں، اور ایک طرح سے یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ شہر میں اتنا اچھا رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے، جبکہ ابا کا کہنا تھا کہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ مجھے گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ میری زندگی وہاں پر بہت اچھی گزرے گی، ان کا گھر بار بہت اچھا ہے، ان کا بیٹا بھی اچھا خوبصورت ہے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسے رشتے تو لوگوں کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، ہمارے تو خود گھر چل کر آیا ہے، ایسے میں ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات میری تھی، یہ ماں کا کہنا تھا کہ وہ مجھے سمجھا لیں گی، اس بارے میں مجھ سے بات کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جگہ کا کیا ہے، انسان اگر کسی جگہ پر رہنا شروع کر دے تو اس کی عادات ویسی ہی ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی ان کے گھر میں ہر آسائش موجود تھی، اتنی سہولتیں تو ہمارے شہر والے گھر میں نہیں تھی جتنی اس گھر میں موجود تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ میں اس گھر میں بہت خوش رہوں گی۔ ابا نے بھی یہ فیصلہ ماں کے سپرد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اماں مجھ سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر تو میں راضی ہوں تو انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ اماں کو یہ بھی تھا کہ وہ لوگ دیکھے بھالے تھے اور جاننے والے تھے، ایسے انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے آج تک اپنے ماں باپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، میں جانتی تھی وہ کبھی میرے لیے غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتے، اور جہاں تک بات شادی کی تھی تو یہ سب سے اہم فیصلہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے اماں ابا مجھے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اس چیز کو جانتے ہیں اور اچھے برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سب اماں پر چھوڑ دیا۔ اماں نے یہ فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا، اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کرنے کی دیر تھی کہ وہ لوگ مٹھائیاں وغیرہ اور رسم کا سامان لے کر ہمارے گھر دھمک آئے۔ اس عورت نے منگنی کی انگوٹھی رسم کے طور پر مجھے پہنا دی۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں بہت ہی کوئی قیمتی چیز مل گئی ہو، اور اماں ابا میری اس قدر دیکھ کر کافی خوش تھے اور مطمئن بھی تھے۔ انہوں نے اچھا فیصلہ لیا تھا۔ رشتہ ہونے کی دیر تھی کہ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ جب رشتہ ہو چکا تھا، منگنی بھی باقاعدہ ہو گئی تھی، ایسے میں ان کی امانت تھی میں۔ اماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جب چاہیں اپنی امانت آ کر لے جا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تاریخ رکھی گئی اور کچھ ہی دن میں شادی ہو گئی، اور میں بیاہ کر اسی گاؤں میں آ گئی جہاں بھی کچھ مہینے پہلے ایک شادی دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اسی گھر میں واپس لوٹ آئی تھی۔ اماں کے کہنے کے مطابق اب یہی میرا گھر تھا، مجھے یہیں پر اپنا دل لگانا تھا۔ میرے سسرال میں میرے جتنے بھی جیٹھ اور نندے تھے وہ سب شادی شدہ تھے، سوائے ایک ننکے جو کہ میرے شوہر سے چھوٹی تھی اور اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے جو مجھے وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا تھا اور جو دھاگا پہننے کے لیے دیا تھا وہ ابھی تک میرے پاس موجود تھا، لیکن اب تو میں چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ کنگن کنواری لڑکیوں کو دیا جاتا تھا، جبکہ میری تو اب شادی ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر اسی لڑکی کو ملی تو وہ فوراً مجھ سے ملنے کے لیے آ پہنچی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوش ہے مجھے یہاں دیکھ کر۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے وہ کنگن لیا، تو اس کا کہنا تھا کہ اس نے وہ کنگن نہیں لیا کیونکہ اس سے پہلے ہی اس کا رشتہ اس کے ماموں کے گھر طے ہو گیا، اور پھر اسے اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اسی لیے وہ وہاں نہیں گئی۔ وہ لڑکی کافی خوش مزاج قسم کی تھی اور بہت جلدی میری اس سے دوستی بھی ہو گئی، کیونکہ وہ میری نند کی بھی بہت اچھی سہیلی تھی۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب میں نے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس کی بہن کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے اپنے رشتہ داروں نے بھی کسی نے اس کا رشتہ نہیں مانگا۔ جب اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر گئی اور وہ کنگن اسے پہنایا، پھر اس کا رشتہ ہو گیا، وہ بھی ساتھ والے گاؤں میں، اور 20 دن کے اندر اندر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت کم ملنے کے لیے آتی ہے، وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس لیے اس کا زیادہ یہاں پر چکر نہیں لگتا۔ جب میں نے یہی پوچھا کہ تقریباً کتنی لڑکیوں نے آج تک وہ کنگن لیا ہے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کنگن ابھی تک زیادہ لڑکیوں نے نہیں لیا، کیونکہ وہ صرف وہی لڑکیاں لینے کے لیے جاتی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے، جبکہ زیادہ تر لڑکیوں کے رشتے تو ان کے خاندانوں میں بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، ایسے میں وہ لڑکیاں وہاں پر نہیں جاتی۔ پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ بچوں کے رشتے بچپن ہی میں طے کر دیے جاتے تھے۔ ساتھ ساتھ اس لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی لڑکی وہاں سے کنگن لے کر آتی ہے اسے پہنتی ہے، اس کی شادی بہت اچھے گھر میں ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہتی ہے۔ جتنی لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے وہ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں، بہت کم یہاں کا چکر لگاتی ہیں۔
ان کی ساری باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ میری ساس کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ان کے گھر الگ الگ تھے، جبکہ اس گھر میں صرف میں، میرا شوہر، ساس سسر کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک میری چھوٹی نند تھی جو کہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میری شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے جب میری ساس کا کہنا تھا کہ وہ اب میری نند کی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ ان کا ارادہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر دینے کا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ رشتہ داروں میں بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا جس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے مجھے اس بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے وہاں سے کنگن لے کر آئیں گی۔ سنا ہے کہ وہاں سے کنگن ملنے پر بہت اچھا رشتہ ہو جاتا ہے، اور پھر میری ساس نے اپنے کہنے کے مطابق اگلے ہی دن وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی اسی لیے میں تو وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں اپنی نند کے ساتھ وہاں چلی جاؤں، اس طرح میں اس بوڑھی عورت کو بھی دیکھ لوں گی اور میرا وہاں جانے کا تجسس بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے جب اپنی ساس سے اس بارے میں بات کی، پہلے تو وہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں نئی نویلی دلہن اس طرح باہر نہیں جاتی۔ جب میں نے انہیں تھوڑا سا اور منانے کی کوشش کی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مان گئی۔ رات کے اندھیرے میں ہم تینوں اس جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور آس پاس ضرورت کا سامان موجود تھا۔ میری ساس نے جا کر اسے پوری بات بتائی تو اس نے اپنے پاس پڑے پرانے سے ایک صندوق میں سے ایک کنگن نکال کر میری نند کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ وہ کنگن دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، جبکہ اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ یہ کنگن میری نند کو ہمیشہ پہن کر ہی رکھنا ہے اور 20 دن کے اندر ہی اس کا ایک جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ وہ عورت جب بات کر رہی تھی تو میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں کچھ عجیب سا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے وہ جگہ بہت ہی ویران اور بہت خوفناک محسوس ہوئی۔ اس جگہ کو دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، شاید میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی کر دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہم نے وہ کنگن لیا تھا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری نند نے وہ پہن لیا اور پھر اس دن کے بعد سے میں نے اپنی نند پر پہلے سے زیادہ توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب سے میری نند نے یہ کنگن پہنا اس کا مزاج بدلا بدلا سا تھا۔ پہلے جس طرح وہ ہنسی خوشی مجھ سے باتیں کرتی تھی، اب وہ بہت گمسم اور خاموش رہنے لگی۔ وہ نہ تو زیادہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہی کمرے سے نکلتی۔ اسے ابھی کنگن پہنے 6 ہی دن گزرے تھے کہ ساتھ والے گاؤں سے اس کا بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ میری ساس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے تو فوراً اس رشتے کو دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ انہیں شادی جلدی کرنی ہے اور وہ 20 دن کے اندر ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں تھی۔ کوئی عمل اور وظیفہ ہوتا ہوگا کہ جن سے شادی جلدی ہو جائے، لیکن اس عورت کے کہنے کے مطابق پورے 20 دن کے اندر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری نند کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی ہو کر مسلسل ایک ہی چیز کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن اسی طرح رات کے اندھیرے میں کسی کام کے سلسلے میں کمرے سے باہر نکلی۔ جب میں نے دیکھا میری نند اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہی تھی، میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے خاموشی سے اس کے پیچھے جانا مناسب سمجھا، جبکہ میری نند خاموشی سے آگے چلتی جا رہی تھی۔ جب میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلی گئی، میں نے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ میری نند سارا گاؤں گزر کر گاؤں جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک نہر تھی اور میری نند آہستہ آہستہ نہر میں اتر رہی تھی، جبکہ پوری نہر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگی تاکہ اسے روک سکوں، اور جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچی نہر کے کنارے پر، تو دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں تو کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ خوف کے مارے مجھے پسینہ آنے لگا اور میں وہیں سے واپسی کی طرف بھاگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی میری ہمت نہیں تھی جب میرا جوتا پیچھے رہ گیا۔ میں اپنا جوتا پہننے کے لیے واپس مڑی اور میں نے دیکھا میری نند نہر کے دوسرے پار کھڑی ہے اور مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا جوتا اٹھایا اور بھاگتی بھاگتی اپنے گھر پہنچی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ میری نند پانی کے اندر سے گزر کر دوسرے کنارے پر کیسے پہنچ گئی، جبکہ نہر تو پوری کی پوری پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت کچھ سوچتے ہوئے میں فوراً اپنی نند کے کمرے میں گئی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ کیا وہ کمرے میں موجود تھی یا نہیں، یا میں جس کے پیچھے گئی تھی وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں جیسے اس کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی، جو اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی فراک جو کہ اس کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، تو اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔
مجھے یہی لگا کہ شاید میں کسی اور چیز کے پیچھے چل پڑی تھی، مگر ویسے ہی کپڑے اور چہرہ بھی تو میری نند کا ہی تھا۔ میں واپس آنے کے لیے مڑی تب میری نظر فرش پر پڑ گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر گیلے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے جو سیدھا میری نند کے بستر پر جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری نند ہی تھی جو کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر گئی تھی، اور حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ میرے آنے سے پہلے وہ یہاں کیسے آ گئی، کیونکہ وہ تو نہر کی دوسری طرف موجود تھی۔ وہ تو دوسری طرف جا رہی تھی جبکہ میں تو خود بھاگ بھاگ کر یہاں پر پہنچی تھی، تو ایسے میں وہ مجھ سے پہلے گھر پر کیسے موجود تھی؟ نہ ہی راستے میں نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں جو کہ کچھ جیسا نظر آ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بڑے ہی زور و شور سے جاری تھی۔ شادی میں کم دن رہ گئے تھے۔ میری نند اس دن کے بعد سے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ مجھے اس کے دیکھنے سے خوف محسوس ہوتا، اسی لیے میں نہ تو اس کے کمرے میں زیادہ جاتی تھی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کرتی تھی۔ جو کچھ مجھے سمجھ آیا تھا میں نے اس کے بارے میں اپنی تسلی کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو گہرائی سے جانتی اور ہی طرح اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی، یا یوں کہا جائے کہ میں اس چیز کا حل تلاش کرتی تھی۔ میں نے اس چیز کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ شادی والا دن آ چکا تھا جب میری ساس نے مجھے میری نند کو تیار کرنے کے لیے کہا، کیونکہ میں ہی اچھا تیار کرتی تھی، اسی لیے سب دلہنوں کو میں ہی تیار کرتی۔ نکاح ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی نند کو تیار کرنا تھا، اور یہاں پر آ کر میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی نند کو پانی کا گلاس دیا، اسے یہ کہا کہ وہ پانی پی لے، پھر اس کو تیار کرنا شروع کر دیتی ہوں، جبکہ میں نے اس پانی میں نیند کی دوائی ملائی ہوئی تھی۔ پانی پیتے ہی میری نند گہری نیند میں سو گئی، جبکہ میں خود اس کی جگہ تیار ہو کر دلہن بن کر بیٹھ گئی، کیونکہ یہ راز انہی لڑکیوں کو معلوم ہوتا تھا جو شادی کر کے وہاں جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ شادی کر کے وہ جاتی تھی تو وہاں کیا ہوتا تھا۔ ایسی کون سی دنیا تھی اور اس کنگن میں ایسی کون سی طاقت تھی جو کہ 20 دن کے اندر اندر ان کی شادیاں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ لڑکیاں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں اس بوڑھی عورت کے دیے ہوئے کنگن کے زیر اثر ہوں گی اور وہ کوئی بھی سچائی نہیں بتائیں گی۔ اسی لیے سچائی جاننے کے لیے میں نے خود وہاں جانا ضروری سمجھا، کیونکہ ایک یہی راستہ تھا جس کے ذریعے میں سارا کچھ جان سکتی تھی، اور میں نے وہی کیا تھا۔ اپنی نند کی جگہ میں خود دلہن بن کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، لیکن اس سب سے بہت ساری لڑکیوں کو زندگی جڑی ہوئی تھی۔ اگر میں اپنی جان پر کھیل کر ان ساری لڑکیوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتی تھی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور مچ گیا۔ میں نے اپنی نند کو بستر پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ سب لوگ گھر کے باہر موجود تھے، اسی لیے کسی کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھی ہوں۔ میری نند کی شادی پر اس لڑکی کو بھی بلایا گیا تھا جس سے میری اچھی دوستی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی بہن کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا تھا کہ ان سب لڑکیوں کی شادیاں اسی گاؤں میں ہوئی تھی جہاں پر میری نند کی شادی ہو رہی تھی۔ اور مجھے یہ بات بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں نے خود دلہن بن کر وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رخصتی کر دی گئی تھی اور میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ جب مجھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا، میرے چہرے کے آگے گھونگھٹ تھا اور اس کے اندر سے مجھے سارا کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر بہت ساری عورتیں موجود تھیں اور سب نے ہی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور عجیب و غریب قسم کا ناچ گانا کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ناچ گانا ختم کر کے بیٹھی تو ایک عورت نے آ کر میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اٹھانے والی وہی بوڑھی عورت تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور مجھے فوراً پہچان گئی کہ میں اپنی نند کے ساتھ آنے والی وہی لڑکی ہوں۔ ایک لمحے میں اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مجھے کھڑا کیا اور چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تو اس لڑکی کی بھابھی ہوں، تو پھر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور یہی کہا تھا کہ میں سچ جاننے کے لیے یہاں تک آئی ہوں اور میں ان کا راز جانے بغیر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ جبکہ وہ عورت نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنا تھا کہ کیا مجھے لگتا ہے کہ ان کا راز جاننے کے بعد وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گی؟ اس عورت نے مجھے بتانا شروع کیا کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے یہ راز بتا دیتی ہیں کیونکہ جان کر میں نے کیا کر لیا ہے، پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنزادی ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ یہاں پورا گاؤں ہی جنات کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں پر آس پاس سارے گاؤں پر اپنا قبضہ جمانا ہے، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ہر بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرتی جس کا تعلق انسانوں سے ہو، اور اسی کے ذریعے وہ یہاں آس پاس کے علاقوں پر اپنی حکمرانی کر سکتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بیس بدل کر ہر کنواری لڑکی کو ایک کنگن دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ اس سے ان کی شادی جلدی ہو جائے گی، اور اس کنگن میں ایسی طاقت ہوتی تھی کہ اس لڑکی کو پوری طرح سے اپنے قابو میں کر لیتی تھی، اور پھر وہ لڑکی کچھ کرتی جو کچھ یہ اس سے کروانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے وہ لڑکی پوری طرح سے ان کے قابو میں ہوتی، یہ جیسا چاہے اسے ویسا کروا سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وجہ تھی کہ میری نند کا رویہ اس دن کے بعد سے بدلا ہوا تھا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ بہت جلد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، ساتھ ساتھ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر آ گئی ہوں تو مجھے بھی وہی کنگن پہنائے گی، اور مجھے بھی پوری طرح سے اپنا قابو میں کر لے گی، اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی یہ بات سننی تھی کہ میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں وہاں سے باہر نکلی اور جس طرف بھاگ کر جاتی، وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور زور زور سے ہنسنے لگتی۔ مجھے وہ پورا گاؤں ہی ایک جیسا لگ رہا تھا۔ میں جس گلی میں بھی جاتی وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ایک گلی میں آ کر میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے عورتیں میری طرف آ رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا۔ وہ مجھے پہنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے وہ کنگن کسی صورت بھی نہیں پہننا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے وہ کنگن پہن لیا تو میں پوری طرح سے ان کے قابو میں چلی جاؤں گی، اور پھر میری اپنی سمجھ بوجھ بالکل ختم ہو جائے گی، جبکہ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ ان ساری لڑکیوں کو بچانے کے لیے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے، ان کے مقصد میں ناکام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں رہتی اور اپنی سمجھ سے کچھ سوچ سکتی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ عورت میرے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے وہ میرے قریب ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے چاروں طرف سے وہ عورت مجھے اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کے قہقہے بھی مجھے سنائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود وہی کنگن تھا۔ میں اتنی ساری عورتوں کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت وہی پرچہ اور دھاگا موجود تھا جو اس لڑکی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اپنے پاس اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہاں آتے وقت بھی اسے ساتھ لے کر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اس کی کوئی ضرورت پیش آ جائے، یا پھر میرے کسی کام آ جائے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں نے اسی پرچے کو آگ لگانی شروع کر دی، اور جیسے جیسے وہ جل رہا تھا ویسے ویسے وہ عورتیں مجھ سے دور ہو رہی تھیں۔ اس پرچے کے ساتھ ساتھ میں نے اس دھاگے کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اس کے بعد باری آئی تھی اس دلہن کے جوڑے کی جو کہ لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ انہی لوگوں نے میری نند کے لیے دیا تھا۔ میں اپنی تیاری کے ساتھ آئی تھی، کیونکہ جب میں نے اپنی نند کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا، اسی وقت مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ایسی معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی جو کہ میرے کام آ سکتی تھی۔ دلہن کے لباس کے نیچے سے میں نے اپنے گھر والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اسی لیے میں نے اس لباس کو اتار دیا، اسے بھی آگ لگا دی۔ ابھی کچھ دن پہلے جو مجھے قہقہے سنائی دے رہے تھے اب وہ چیخوں میں تبدیل ہو گئے تھے، اور جب وہ دلہن کا جوڑا جل کر سیاہ ہو گیا، ویسے ہی آس پاس سارے گھر غائب ہو گئے۔ پر میں نے دیکھا تھا، میں کھلے میدان میں رات کے اندھیرے میں اکیلے کھڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جادو ختم ہو گیا تھا اور میں ان کی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ میں فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اپنے گھر آ کر میں نے سب کو یہ ساری حقیقت بتائی، جبکہ میری نند بھی نیند سے جاگ گئی تھی، اور وہ بالکل اب پہلے جیسی حالت میں تھی جیسے ہوا کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا اس کنگن کو پہننے کے بعد سے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، جبکہ میں نے اسے سب کو جڑ سے ہی ختم کر دیا تھا۔ اور وہ لڑکیاں جو بیاہ کر اس گاؤں میں گئی تھی وہ ساری اپنے گھروں میں واپس آ گئیں۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کنگن کو پہننے کے بعد سے انہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جہاں میری ساس نے مجھے اس بہادری کے ساتھ سراہا تھا، وہیں سب عورتوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے انہیں مزید نقصان سے بچا لیا۔ سب کا کہنا تھا کہ میں قابل اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہوں، کہ میں نے اپنی ذہانت سے اتنی بڑی جنگ اکیلے لڑی تھی، اور ان سب کو ایک ایسی دلدل سے بچا لیا جس سے بچنا ناممکن سی بات تھی۔ اور اب ان گاؤں والوں نے عہد کیا تھا کہ وہ ایسی کسی بھی چیز پر عمل یا بھروسہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی ایسے کنگن پر بھروسہ کریں گے۔ جب بھی میں نے ان لوگوں سے یہی کہا تھا کہ اس سب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور اپنا اچھا برا نہیں سوچ سکتے۔ جیسا ہم سے کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے ہم ویسا ہی کرنے چل پڑتے ہیں۔ تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے، اور شعور سے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
کہ ہمارے اندر اتنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو سمجھ سکیں اور اپنے دماغ کے کچھ کر سکیں. جس طرح میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھی اور بہت جلدی میں ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تعلیم ہی انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں اچھا یا برا فیصلہ کر سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی زندگی سنوار سکیں. اس دن کے بعد سے ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنایا گیا جہاں پر میں ہی بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. اب ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ اس چھوٹے سے اسکول کو بہت بڑا بنائیں گے اور ایسا ہی ہوا تھا. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے. اس سارے کام میں میرے ساس اور میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا تھا. جب انسان کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر وہ چیز ناممکن نہیں رہتی. حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمیں اپنے اللہ پر اور اپنے آپ پر یقین ہے